بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدنان خاشقجی عروج سے زوال۔ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلم سٹارز، ایکٹر، فٹ بالر اور دیگر کھلاڑی ان کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنی زندگی کی بڑی اچیومنٹ سمجھتے تھے۔ عدنان خاشقجی کینیا میں موجود اپنی وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے کہ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی تو انہوں نے اپنا ایک جہاز بمعاملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل کے گھوڑوں کا شوق تھا اور سونے کا بڑا رسیا تھا، حتیٰ کہ اس کے جوتے، اس کے پاس ایک بندوق اور بھی ایسی کئی چیزیں تھیں جو کہ خالص سونے سے بنائی گئی تھیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے جہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کے عربی گھوڑے رکھے جاتے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے شہزادے اور شوقین حضرات ان سے وہ گھوڑے خریدتے۔ عدنان خاشقجی کی دی ہوئی طلاق آج تک کی دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے امریکی بیوی کے منہ پر $875 ملین مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت اس یاٹ میں تیار رہتے تھے۔ 610 افراد پر مشتمل خدام جو یاٹ میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی اور پھر ان سے ہوتے ہوئے $29 ملین میں ڈونلڈ ٹرمپ تک وہ یاٹ پہنچی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ یاٹ خریدی۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئی تھیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر 4000 لوگوں کو دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر ہزاروں پاؤنڈ مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ ساتھ ہی یہ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت نفرت تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کی اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ ان کے 2 سونے سے بھرے جہاز بھی سمندر کی نظر ہو گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لیں۔ یہ ایک لمبی مدت تک گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر تک نہ تھی کہ یہ کہاں ہے۔ اچانک یہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے۔ ان کے دوست احباب انہیں ڈھونڈتے، لیکن ان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس ارب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کے والد شاہی طبیب تھے۔ اس شخص کا انتقال ترکی میں 2017 میں 82 سال کی عمر میں ہوا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ جتنے بھی ثروت مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ بے ایمان ملک کا نوجوان مارک سے مارک زکربرگ کیسے بنا؟
میکس دنیا کی پہلی بیٹی ہے جس کی پیدائش پر باپ نے 45 ارب ڈالر صدقہ کر دیے۔ یہ کسی بچے کی پیدائش پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یہ بچی کون ہے، اس کے والدین کون ہیں، اور 45 ارب ڈالر کا یہ عطیہ کیوں کیا گیا، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ یہ داستان 2004 میں شروع ہوئی۔ 2004 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کمرے میں 3 نوجوان رہتے تھے۔ مارک ان تینوں میں نالائق، سست اور 2002 میں ہارورڈ یونیورسٹی پہنچ گیا۔ شرمیلا تھا، کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا جنون تھا۔ مارک نے 2004 کے شروع میں اپنے گندے کمرے میں بیٹھ کر ویب سائٹ کی ڈومین خریدی۔ سوشل نیٹ ورک کی ویب سائٹ 2004 کو facebook.com ڈیزائن کی اور 4 فروری کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی۔ اس ویب سائٹ کا مقصد ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے درمیان آن لائن رابطے پیدا کرنا تھا۔ مارک نے یہ ویب سائٹ کے لیے تمام ڈیٹا، اسٹوڈنٹس کے پروفائل، ان کی تصویریں اور پتے یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لیے تھے۔ یہ ویب سائٹ جو ہی انتظامیہ کے نوٹس میں آئی، انتظامیہ نے ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کر دیا۔ 4 دن میں 650 طالب علموں نے فیس بک جوائن کر لی۔ مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتہارات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ پہلے مہینے کی کمائی $450 تھی۔ کمپنی میں اپریل میں $10,000 کی مزید سرمایہ کاری ہوئی۔ اس سرمایہ کاری نے فیس بک کو 6 ماہ میں امریکہ کی 34 یونیورسٹیوں کے 1 لاکھ طالب علموں تک پہنچا دیا، اور یہ وہ کامیابی تھی جس نے مارک پر ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیے۔ وہ ہارورڈ سے نکلا اور سیدھا سلیکون ویلی پہنچ گیا، اور مارک سے مارک زکربرگ ہو گیا۔ فیس بک کی مالیت صرف 4 ماہ میں $10 ملین ہو چکی تھی، جو کہ اپنے آپ میں اور اس وقت کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے وہ صرف وہی جانتے تھے کہ اس کا فیوچر کتنا تابناک ہے۔ ابھی یہ کمپنی صرف اپنے پاؤں پر مکمل کھڑا ہونے کے لیے سہارا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے باوجود بے شمار خریدار اس کمپنی کو خریدنے کے لیے مارک زکربرگ سے رابطہ کرنے لگے۔ کسی نے کمپنی کے 2 گنا تو کسی نے کمپنی کی کل مالیت کے 10 گنا تک قیمت لگائی، لیکن مارک نے کمپنی بیچنے سے انکار کر دیا۔ مارک نے مختلف انویسٹر حضرات کو اپنی کمپنی کی تمام ڈیٹیل بتائیں، لیکن ماں سوائے چند لوگوں کے کسی بڑے بزنس مین نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی۔ جن 2-4 لوگوں نے اس کی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہی، انہوں نے اس سے بہت زیادہ شیئر مانگ لیا، جس کی وجہ سے یہ سودا بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن مارک نے ہمت نہ ہاری، مزید محنت کرتا گیا۔ 2005 کی گرمیوں میں جب فیس بک کے یوزرز کی تعداد 2 لاکھ ہوئی تو پے پال کمپنی کے شریک بانی پیٹر تھیل نے فیس بک میں $5 لاکھ کی سرمایہ کاری کر دی۔ یہ اس وقت کی کسی بھی کمپنی میں کی جانے والی سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی، خاص طور پر جو بالکل نئی کمپنی پروان چڑھی تھی، جس نے ابھی تک صرف اپنے ہی ملک کے چند شہروں میں نام بنایا تھا، اور نہ ہی اتنی زیادہ فیمس تھی کہ پورے ملک میں اس کا طوطی بولتا ہو۔ یہ سرمایہ کاری یوزرز کی تعداد کو 5 لاکھ تک لے گئی۔ یہ سرمایہ کاری مارک کے لیے مضبوط بنیاد اور بیک بون دونوں ثابت ہوئی، کیونکہ اس سے کمپنی مضبوط ہوئی اور اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا۔ شاید یہی وہ دن تھا جس کے لیے مارک نے اتنی زیادہ تگ و دو کی تھی، اور اس وقت اس کو اس کا ثمر مل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مارک نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ فیس بک اس وقت دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا 55 ویب سائٹ ہیں۔ اس کے یوزرز کی کل تعداد 1 ارب کروڑ ہے۔ دنیا کے 145 ممالک کے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک نے مارک زکربرگ کو 23 سال کی عمر میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا نوجوان تھا جو 23 سال کی عمر میں ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہوا۔ اس سے پہلے تاریخ میں آج تک ایسا کوئی نوجوان نہ ہی اتنا امیر ہوا اور نہ ہی اتنا مشہور۔ یہ امریکہ کا 7واں امیر ترین شخص بھی ہے، اور یہ دنیا کی ان 100 بااثر ترین شخصیات میں بھی شمار ہوتا ہے جن میں صدر اوباما، ڈیوڈ کیمرون، نریندر مودی اور پیوٹن جیسے لوگ شامل ہیں۔ فیس بک میں اس وقت 10,000 ملازمین ہیں۔ یہ سالانہ $12.5 ارب کماتی ہے۔ اس کی روزانہ آمدنی $3 کروڑ 34 لاکھ ہے اور 1 سیکنڈ میں $387 ہے۔ دنیا کی 56 کمپنیوں کا براہ راست روزگار بھی فیس بک سے وابستہ ہے۔ اس نے مئی 2012 میں پریسیلا چین کے ساتھ شادی کی۔ بیگم عام سی ڈاکٹر ہے۔ میکس ان کی پہلی اولاد ہے۔ اپنی بیٹی کی پیدائش پر مارک زکربرگ نے $45 ارب عطیہ و خیرات کیے۔ یہ اس کے قائم کردہ فنڈ میں شفٹ ہو جائے گی۔ یہ اس رقم سے
दुनिया भर के मस्कीनों, बीमारों, लाचारों और गैर तालीम याफ्ता लोगों की मदद करेगा। याद रहे कि मार्क ज़करबर्ग कोई मुसलमान नहीं है और ना ही इसका ताल्लुक किसी मजहबी घराने से है और ना ही जिस स्टेट में वो रहता है उसके सरबराह मुसलमान है, लेकिन इसने 45 अरब डॉलर की खैरात की है, जो मौजूदा वक्त में बड़ी दौलत बनती है, जिसको कमाने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों को सैकड़ों हजारों दिन अपने आप को कड़ी मेहनत से गुजारना पड़े तो शायद इतनी रकम जमा ना हो सके। आप पाकिस्तान के हुक्मरानों, ताजरों, सियासतदानों, वजीरों, इदारों पर विराजमान आला ओहदेदारों और बिजनेसमैन क्लास को भी देख लीजिए। ये लोग दहाइयों से अपने बच्चों को इस दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें बीमारी, अफलास, जहालत और जराइम की अंबार लगे हुए हैं। भुट्टो का खानदान 45 बरसों में लाड़काना को पीने का साफ पानी और अच्छी तालीम, मियारी अस्पताल और क्राइम फ्री माहौल नहीं दे सका। बादशाह खान के खानदान ने आज तक 4 सदा की हालत नहीं बदली। मौलाना फजलुर रहमान ने आज तक DIG खान को नहीं बदल सके और शरीफ फैमिली आज तक लाहौर को इतना साफ सुथरा और महफूज नहीं बना सकी कि इनके पोते और पोतियां सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकल सकें, सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें, गवर्नमेंट के अस्पताल में इलाज करा सकें और टूटी का पानी पी सकें। ये कैसे लोग हैं? ये खुद को अल्लाह ताला की मुकद्दस कौम भी कहते हैं, ये कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और बाकायदगी से नमाज भी अदा करते हैं, खुद को मुसलमान भी समझते हैं और सबसे बढ़कर सबसे बड़ा आशिक़ रसूल भी समझते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बदतरीन माहौल भी दे रहे हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? ये कैसे पाकिस्तानी हैं? और ये कैसे इंसान हैं? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो कि इस पूरी दुनिया में वाहिद इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ इस्लाम के बुनियादी और सुनहरे कवानीन लागू नहीं होते, अमीर गरीब के लिए कवानीन अलहदा हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस इस इस्लामी मुल्क में राइज है। इस मुल्क पर हुक्मरान ईमान के दावेदार हैं, लेकिन 31 साल का एक नौजवान सदक़े और खैरात में इनसे लाखों को आगे निकल गया। ये ईमान के ढोल पीटते रह गए और एक गैर मुस्लिम बेईमान मुल्क का एक बेईमान नौजवान ईमान की पूरी दुकान लूट कर ले गया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क के हुक्मरान, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, अगर वो मार्क की जगह होते तो वो शायद कोई नई टेक्सटाइल मिल लगाते, कोई शुगर मिल लगाते, कोई स्टील मिल लगाते या दुबई, लंदन में अपनी आने वाली नस्लों के लिए फ्लैट खरीदते या वसी कारोबार करते या स्विस बैंक में रकम डालते और दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क में जजीरे वगैरह खरीदते। ये आज हम सब के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है।